الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. سامعین کرام، سورہ احزاب 22واں پارہ 35ویں آیت تواڈے سامنے میں تلاوت کی تھی. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتاں دے 10 وصف بیان کیتے، 10 خوبیاں بیان کر کے فرمایا یہو جہ لوگاں لئی اللہ تعالیٰ نے بخشش تیار کی اور بڑا اجر تیار کیا. 10 صفتاں ہیں. مرد بھی ترے آتے ہیں، عورتاں بھی تریاں آتے. عام طور تے ابھی سانجھی گل کرن دا جو یہ نیک کام کرنے اتنے مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الگ الگ کہ مرد بھی اور عورتاں. اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، صوم، حفظ فروج، ذکر اللہ کثیرہ. 10 باتاں گنیاں کہ اے مسلمان مرداں چ ہونیاں چاہیے، مسلمان عورتاں چ ہونیاں چاہیے. پھر آس رکھن کہ ساری بخشش تیار ہے اور اجر عظیم تیار. تو 10 صفتاں جڑیاں مرداں والیاں یہ اسوہ کاملہ اور بہترین نمونہ اللہ دے رسول سید کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرداں اگر ویکھنا ہوئے کہ کہدے چ ساریاں صفتاں بدرجہ کمال پائیاں، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ جس تو گاں سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ اوصاف جس ذات کریمہ دے اندر موجود ہے وہ حبیب پاک سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے کہ احسان دانش نے بالکل اپنے جذباتی ترجمانی ٹھیک کی ہے. آندہ ہزار مجھ کو زمانہ برا بھلا کہتا، بے شک ساری دنیا میں برا کہیں دی. ہزار مجھ کو زمانہ برا بھلا کہتا، مگر جو دل کا تقاضا تھا برملا کہتا. صاف کہہ دینا سی میں، تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو. تو اللہ دے رسول سچ بولیا، نہیں سے کہہ دینا نا میں خدا ہے، بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا. کیڑی گل رہ گئی پرے، مگر تو سچا سی، صاف کیا کہ میں اللہ دا بندہ رسول. ایک کمال صداقت ہے. ورنہ جنہاں دے پرے کچھ بھی نہیں نا میں کہی جاندے میں ہاں جے سب کچھ سی. علامہ اقبال جدو اس آیت نو پڑھے رو پہ گئی، آندے یا رسول اللہ نے کڈا حوصلہ کیتا اللہ دے رسول نے. اللہ دے بشر مثلکم، میں بشر ہاں اور تہاڈی طرح. ایک عام معمولی مولوی نہیں کہندا میں تہاڈے جیسا. اللہ دے رسول نے رب دے کہتے آخیا بھی تہاڈے جیسا بہت تھلے لے آندا آپ. تو مسلماناں چوں مرد نمونہ ویکھنا تے اللہ دے رسول موجود ہے. مگر یہ فتاوی آن لائن تے بھی سوال ہوا سی، بالکل مقبول سوال ہے بھی عورتاں چوں بھی کوئی ایسی ہے جنہوں کیا جائے کہ وہ کامل نمونہ جڑا اللہ آندا ہے بیا عورتاں چ بھی آ گلاں ہونیاں چاہیے. 10 کوئی لبھی یہو جی عورت کہ جی 10 ہی ہے بالکل اسی درجے دیاں جس طرح دیاں اللہ دے رسول علیہ السلام. ادا ہی عورتیں آخر سانوں بھی دیو کوئی نمونہ، سارے لیے کوئی ماڈل ہونا چاہیے، ایگزامپل ہونی چاہیے. اسلام کوئی جنرا مادرا را اسوائے کامل بطول مدرائے تسلیم را حاصل. اللہ دے رسول نے اپنی گوچ ایک بچی کو تیار کر دیتا، بے مینوں پردے دے پیچھے کر دیو تینوں کر دیو میں ہی ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ میں سمجھو. اور وہ فاطمہ تو زہرا ہے. لوگوں کی بدقسمتی ہے بھی وہ جو مرضی بک دے پھرن. اللہ دے رسول نے جس درجے تک پہنچایا بالکل حدیث پاک فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جنہیں اینوں دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، اپنے برابر کر دیتا. جڑا فاطمہ نوں ستاوندا فاطمہ نوں ستاوندا،
وہ تو محمد رسول اللہ دکھ سے رسول کریم علیہ السلام نے کلیئر کٹ یہ گل دس سی بھائی مردوں نمونہ چاہیے سی تو میں مرد موجود ہوں تو عورتوں نمونہ چاہیے نا یہ 10 صفتیں ویکھنیاں کوئی دنیا ایسی عورت بھی ہے جی رسول اللہ چاہیے ہی اتنے بھی علامہ اقبال نے کہا جی احسان دان ساندان کہ اللہ کا رسول جی تو سچ نہ بولتا تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا اتنے بھی علامہ اقبال فرماؤں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خدا دے بندے ہو بخاری مسلم دجیاں پڑھو کہڑے رفائی نانا مین پہ تمہیں فاطمہ اللہ پتہ لگی اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ نازل ہوا حذیفہ جنہیں آخیا کہ فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے حسن حسین جنت دے جوانوں دے سردار ہے باپ یہاں کا یہاں دعاؤں کا ویال ہے بھول گیا گروہ بن گیا فرقے بنے سارے یہاں دی زباناں کھل دیاں یہاں باری یہ گنگ ہو جاندے مار وقتی یہاں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماؤں دے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان ہے جناب مصطفیٰ خدا دی شریعت دی بیڑیاں نے مینوں روک دیتا اللہ دے رسول دے حکم دا لحاظ ورنہ گردے ترد تش گردید میں ورنہ فاطمہ دی قبر تے میں ادا ہی طواف کردا جی میں کعبے دا طواف ہونا رسول نے منع کر دیتا اور قرآن نے منع کرتا بنی یہ کعبے دا حق ورنہ گردے ترد تش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید وہی قبر تے سجدے کر دین روک دا فاطمہ بالکل اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگو بہت عورتیں جنت جان گیا یہ ماواں بھی جان گیا مگر یہ جنت دی عورتیں دی سردار تو رسول کریم علیہ السلام دے ارشاد دے تحت کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ترمذی ہے وہ دی شرح تحفۃ الحافظی ہے اس ملک 2 کتاباں اہل حدیث علماء نے ایسیاں لکھیاں جڑیاں عرب دے اندر بھی علماء انہوں نے من دے لحاظ کر دیا کہ انہاں لوگوں نے یار تحقیق دی حد کرتی کمال کرتی امام عبد الرحمن مبارک پوری ہونے بھی انہوں دی اولاد سے بڑے بڑے عالم صفی الرحمن مبارک پوری بھی مرحوم ہو گئے تھوڑے دن دنار حکم انہاں دی نسل تو امام مبارک پوری 361 صفحہ 4 جلد ہے تحفۃ الحافظی اسے حدیث کے تحت انما فاطمہ تو بدات منی کہ فاطمہ نو کوئی اور نہ سمجھو فاطمہ میرا ٹکڑا یوزینی ماذا جیڑی شے نے انہوں دکھ دیتا نا وہ مینوں دکھ پہنچنا وَيُنْسِبُنِ ایمان صبا اور جڑی شے نے انہوں پریشان کیتا وہ میری روح نوں پریشان کرنا امام اتنے کی رہ دے میں تج چلا رہا کہ بندے وہ خدا دے اپنے وڈیاں لاؤ اس طرح دے نہ خلف نہ بنو پسرے نوح نہ بنو کہ تواڈے وڈے کس راہ تے گئے تے تسی کدھر نوں چلے جے ہر مسجد جڑی سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ من اللہ حضرت حسین دی گل ہی کوئی باغی آؤ ضدی آؤ تو امام اتنے تھلے فرماؤں دے فیہ تحریم اعضاء من یتأذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعزیہ بے دنیا ساری جان دی ہے بے جس شہنا رسول اللہ تکلیف پہنچے اسے سورہ عذاب تے گیا جانا کہ جڑے اللہ رسول نوں دکھ دیندے انہاں تے اللہ دی تے فرشتیاں دی لعنت اس دنیا چ بھی آخرت تو حرام ہے لأن اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاقا قلیل ہو کثیر ہو تھوڑی ہوئے تو پاویں بہتی ہوئے جڑی شے رسول اللہ نوں تکلیف پہنچائے حرام وقت جزما بین یوزی ما یوزی فاطمہ تو جدوں اس حدیث کہتا بے جڑی شاید فاطمہ نوں دکھ دیندی مینوں دتی بالکل اپنے تھان تے کھڑا کرتا دے کوئی الگ وجود نہیں میں فکل من وقع منه فی حق فاطمہ شیئا فتعذب به فیوز النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت هذا الخبر صحیح تو اس صحیح حدیث کے مطابق جس شہر بھی حضرت فاطمہ نوں کدی دکھ پہنچا کسی نے کوئی ایسا کام کیتا کہ انہوں تکلیف پہنچی ہے یہ حدیث صحیح دس دی ہے بھی وہ کام بہت دور چلا گیا انہیں اللہ دے رسول نوں دکھ دیتا اور اتنے اللہ دی فرشتیاں دی لعنت فرماؤں دے ولا شیء اعظم فی ادخال العزاء علیہا من قتل ولدہا بے فاطمہ نوں ہو رہے سمجھنے ادوں بڑا دکھ کی دینا کہ وہ جگر دے ٹکڑے نوں قتل کر دے وہ سیر شہراں لئی پھرے وہ جسم تے کوڑے دورات فرمایا اس تو بڑی کوئی عزیت نہیں ہے لوگ فاطمہ نوں دے سکتے کہ وہ فرزند نوں جنت دے سردار نوں قتل کی ولہذا عرف باستقراء ماجرۃ من تحت ذلک بالعقوبۃ فی الدنیا دیاں دے پھر کتاباں کھنگالیاں مطالعہ کیتا پتہ بھی لگ گیا بے جنہاں جنہاں کام کیتا اس دنیا چ انہوں سخت سزا ملی
وہ قتل ہویا، انہوں نے لاشاں جلائیاں گئیاں، ان دے ہاتھ پیر بڑے، بچ کے کوئی نہیں گیا۔ وہ قاتل جنہیں سی وقتی طور تے انہوں سمجھا سی فتح پائی ہے، برا حشر ہویا۔ اگے فرماؤں دے ولا عذاب الآخرت اشد، یہ دنیا چ انہوں نے بھگتیا، تے اگے جڑا آخرت دا عذاب آنے والا اتنا بہت بڑا، بہت بڑی بات۔ اے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دو مسنیاں اسرار خودی تے رموز بے خودی درمیان چ یہ بھی گل سمجھاونی ہے بے امت اور ایک لفظ مانواں دے امت مسلمانوں دی جماعت، یعنی ماں دین چیڈی اچھی شایا بے امت نکلیا ہی ہے، جب امت تد بنی ہے جب ماواں چل گیا، ایتھوں کانٹا بدل گیا، بے مسلمانوں دا ذہن غلط ہو گیا، حسن والی لبنی ہے، مالداراں دی لبنی ہے، اینی پڑھی ڈاکٹراں دے ڈاکٹر پت ڈاکٹری کوئی لیونی ہے، پاویں کنجری لبے، وہ نقطہ نظر ہی نکل گیا بے امت بناونی ہے، امت نہیں ماں لبنی ہے، جے تو امت نکلے کم دے بندے نکلن، رسول اللہ کا جھنڈا اٹھاؤن والے نکلن، او کائی ہوئے، لا تزوج النساء لحسنہن، کسے لڑکی نہ نکاح نہ کرو، بڑھیاں جاندیاں، تصویر دکھا دے، تصویر کی ہے چٹا رنگ ہوگا، کوئی حرام دادی ہو سکتی، فاشا ہو سکتی، گھر نو آ کے بدماشی دا اڈا بنا سکتی، فرمایا حسن پاروں شادی نہ کریو، واسا حسن ہونا یردے ہونا، تو انہوں کی پتہ حسن ہی انہوں لے ڈبے، کئی ہوتے گاہ کوٹ کھڑے ہون تو بھی نمائش کر دی پھرے، تباہی ہو جائے۔ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، نہ مالداری دیکھ کے کرے ہو، بڑے امیر ہے تو دین کے بڑا جہیز، فَأَسَا مَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، تسی کی جانتے جب مال ہی انہوں سرکش کر دے، من نہیں کوئی نہ بجا تم کی ہیں، میرے ماپے ہے تو ساتھ کوئی نہ مال، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى دِينِهِنَّ، دین پاروں لبو ام لیاؤ جے تو امت نکلے، امتی رسول اللہ کوئی پیدا ہوئے، کوئی کلمہ گو ہوئے، متقی اور عالم جمعے، ولامتن خرما ذات دین افضل، کوئی خاندانی نہ لبے، فرمایا لونڈی ہوئے، نک بھی ہوگا چریا ہوئے، کالے رنگ دی ہوئے، مگر ہوئے دیندار، وہ اینا گوڑیاں چٹیاں نہ ہزار درد آتا ہے، مگر جو ذہن ہی بدل دیا بھی نہیں، دنیا دی عیاشیاں کرنیاں، پھر روشن خیالی لبنیاں، اعتدال پسندی لبنیاں، جڑیاں بازاراں چ بھی ہر جگہ جفیاں پا کے دجیاں تریاں، پھر دیندار ماواں کسوں جمنی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایڈا پڑھیا لکھیا، سانوں زیادہ مولوی جڑے فرسودہ خیال دے لوگ پرانے لعنت بھیجو انہاں دے، انہاں تو زیادہ پڑھیا، سب کچھ سارا پڑھیا سی، اسی اللہ دے دین دی برکت نال بچ کے انہاں فتنہ تو محفوظ ہے، یہ سارے سامنے لفظ بھی نہیں صحیح پڑھ سکتے، لیا بڑے بڑے پی ایچ ڈی نہ تک نہیں صحیح ہوں، درست کری دے یار سکھو ساڈے کو کوئی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے دا پڑھیا، جے صحیح کتاباں پڑھیا تو پی ایچ ڈی دے سامنے بول ہی نہیں سکتا، انہوں کی پتہ بے ہے نہ کس طرح لینا، عقیل دی بجائے وکیل پڑھی جان گے، بھائی یار وکیل ہو رہا عقیل ہو رہا، اس تو علم دین بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی سی گل نہیں، کوئی سکھو ایویں ترے پھردے سی آپ پی ایچ ڈی فلانے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے ذہن چ یہی سی بھی یہ جڑیاں پڑھن لگ پہ اسے نکل آئے سی مدرسے لو انگریزی پڑھن لگ پہ کڑیاں، علامہ اقبال فرمایا امت ہوں تباہ ہونے جا رہی، 243 صفحے تو میں پڑھ رہا، دو قسم دی لڑکیاں کا موازنہ کیتا، نمونہ پھر فاطمہ ہی دسیا ہونا ہے، جے چجدیاں لبنیاں فاطمہ دے نمونے تے چل پینے کڑیاں، نہیں جے برباد ہو جانیاں، دکھے رستاق زاد جاہلے، ایک پاس ایک ایسی لڑکی ہے پینڈو ہے، ان پڑھ ہے، لفظ نہیں سکھیا انہیں، پست بال آئے ستبرے بد گلے، مدرے جے قدی ہے شکل پیڑی ہے، نہ تراش پرورش نہ دیدہ ہے، کوئی کسی نے وہ تربیت نہیں کی، کسی سکول کالج نہیں گئی، کم نگاہ ہے، کم زبانیں، سادہ ہے، نہ تار تار کے مہندی ہے، بولنا نہیں چنگی طرح ہوندا، سادہ اے سارا دس دس کے نا، ملت ترگیرت آغوزش بس یک مسلمان ہے غیور حق پرس، جے اسن پڑھ بچی چوں اس امت نے ایک ایسا بچہ حاصل ہو جائے، امت ترگیرت آغوزش بس، او دی گود چوں ایسا پت نکلایا، یک مسلمان ہے غیور حق پرس، ایک مسلمان جدے غیرت ہے اور حق نو پوجن والا، آندا ان پڑھ لڑکی انہاں پڑھیاں لکھیاں نالوں ہزار درجہ بہتر ہے، اگلیاں دا ذکر کردا وانت ہی یا غوش نازک پیکڑے، اے نخرے باز بچہ جاننا ہی کوئی نہیں، خانہ پروردے نگاہ معاشرے، جدھر نو ویندیاں پھٹدیاں جاندیاں، بدماش لڑکیاں ایتھوں وار ٹھیک کرائے، جدھر نظر کی تھی تیر چلن رہے، فکرے ہوا تاب مغرب روشن ہستے، پڑھیاں کی ہے
مغرب کی روشنی نہ یہاں کا دماغ روشن ہے. وہ پڑھیا انگریزوں کا ٹی وی تے آ جانیاں تسیاں عورتوں کو آزاد کرو. کہڑی اگے غلام ہے تسی کنجر پورا کرانا چاہتا جی. ظاہر دن بات نہیں وہ نازانت اس دور سے کیا اج دا میں ہوں تو کتنے چلیاں گئی. فرمایا ویکھن چ عورتیں نظر آدیاں حقیقت عورتیں یہ گندگی کا ڈھیر ہے بالکل نامراد عورتیں. اور اگے چل کے پھر بیچارے لکھ دے این گلاد بستان ہے مانا رستا بے. جے ایک شریف بچہ نہیں ہے تیار کر کے امت نوں دے سکیاں تے کاش ساڈے باغ دے اندر یہ پھل نہ ہی اگدا. داغ شز دامان ملت رشستہ دے. اور میری امت دے دامن تے جڑا داغ لگ گیا پڑھی لڑکیاں دا یہ تو دینا بہتر. اسکول کالج اجاد دینا انہوں نے پڑھ رکھو مسلمان غیرت مند بچہ لبو. اور وہ دے اندر پھر آخر تے جا کے درمان آئے کہ سیدۃ النساء فاطمہ تو زہرا اسوہ کاملہ اس برائے نساء اسلام. اے کئی صفحے اتوں ہی میں لیا کہ وہ مسلمان عورتوں واسطے سب تو اعلیٰ نمونہ حضرت فاطمہ تو زہرا. لکھ کے پھر آخر تے فرماؤں دے سن لا مسلمان عورت فطرتے تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند. اے مسلمان عورت جے تیرا دماغ ٹھیک ہے تیرے اندر کوئی اسلام دی رتی ہے تے اپنی ہوش دی اکھانوں فاطمہ دے نمونے تو بند نہ کری. رسول اللہ دے گھر ویکھ حضور دی بچی دی کیویں عمر گزری ہے. اور دنیا حیران ہے جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان کیتا. کل میں جواب چاہنا اس گل دا بے عورت دی بہترین خوبی کری مینوں دسو بے عورت سب تو چنگی گل کیڑی ہے. کوئی آندا کھانا پکاؤنا چنگا جاندی کوئی یہ ہوئی دسنا سی. حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ گئے پریشان سی کی جواب دیاں. فاطمہ رضی اللہ نے پوچھا کہ علی کی گل ہے. فرمایا ابا جی نے آپ پوچھا کیا میرا نہ لئی تو کہہ دی کہ عورت کی سب تو بڑی صفت ہے تو زندگی پر انہیں اپنے خامن تو سوا کسی نے نہ ویکھیا ہوئے تو انہوں کسی نے وہ خامن تو سوا نہ ویکھیا. جدوں حضرت شریف نے جا کے دسیا حضور پاک نے پوچھا علی سچ دس دے یہ جواب تیرا کہ فاطمہ کا. انہوں نے آخیا اللہ دے رسول فاطمہ. فرمایا میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی ہے. یہ جواب وہ منہ تو اس تو فرماؤں دے جے تو مسلمان بچی کو چجدہ کم کرنا ہی چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند. فاطمہ تو زہرا دے نمونے تو اکھا نہ ہٹا تا حسین نے شاخ تو بارہ برد پھر تیری ٹہنی جنا حسین جیسا پھل لگنا. ماں یاد آئی اقبالوں تے حسین یاد آئے پھل پھر کہڑا لگا. موسم پیشیں بگلزار آورد جڑا گزر گیا نا ساڈا موسم پتہ آ گیا باغ گزر گیا. آنا جے پہلا موسم واپس لے آنا چاہیے نا اس باغ چ تے چجنا یہ کم کر فاطمہ بنتا تے حسین ورگا بچہ جان. حسین بھی پھر تھوڑے سامنے اس درجے تے پہنچا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا حسین منی وانا من حسین. مینوں تو حسین دو نہ سمجھو اسی ایک ہاں سانو ایک سمجھو. اور اتنے بھی امام نے لکھا کہ دنیا نے ویکھ لیا کہ رسول اللہ نے اتنے بھی حضرت حسین نہ جو کچھ پیش آیا انہوں اپنے نہ پیش ہونا کیا یہ میرے نال ہی تسی کرنا. اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے دسے علم دے مطابق حج تو واپس لوٹ دیا جدوں کہ اعلان سارے عرب چ بھی آخری میرا حج ہے اگلے سال تسی شاید مینوں نہ مل سکو. اس تو سارا عرب منلا کے آ گیا. ادھروں بھی دنیا آ گئی ادھروں آ گئی بہت سارے مدینہ شریف پہنچ گئے باقی رستے کافلے رلتے گئے یعنی بے شمار دنیا رل کے حجۃ الوداع تے گئی. تو واپسی حضور نے خطبہ دیتا فرمایا میں انسان ہاں بشر ہاں کوئی علم نہیں اللہ دا فرشتہ کدوں آئے تو میں دنیا چھڑ جاں. اے گل سن لو میرے کو کہ میں تو اللہ دی کتاب چھڑ کے چلے ہاں تے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 باری فرمایا. حضور دا دل ڈر سمجھو کانپ رہا پتہ ہے بات کی کرنا. فرمایا میں امتی ہو تو اللہ دا خوف دلاؤنا کہ میرے خاندان دے لوگوں دے بارے ظلم نہ کرے. 3 باری پیغمبر خدا نے کیا جتے امام قرطبی فرماؤں دے بھی پھر امت نے کی کیتا جو رسول اللہ دی وصیت سی بالکل داؤلٹ کیتا. جے پیغمبر خدا نے بار بار کیا کچھ قتل کر دیتے کچھ قید کر لے بچیاں نوں بن لیا شہر بشہر بھرایا انہاں دے مکان اجاڑ دیتے انہاں دے گھر لٹ لے. اے امت نے نمونہ دیتا جتے امام قرطبی فرماؤں دے وائی رضیتن عدالت حسین غدا تطبیرو کفا سنانی جیسے سنان منن سنا مراد دے ہاتھ امام حسین رضی اللہ سر کٹ رہا سی. آندا فرمایا تو وڈی قیامت دنیا تے کوئی آ سکتی کہ رسول اللہ بچہ تھلے ہے اور ظالم دا خنجر چل رہا پیغمبر خدا دے بچے نوں ذبح کر رہے یعنی جو کچھ نبی کہہ کے گیا وہ بالکل اٹھ کرنا شروع کر. اور ظلم مکا کوئی نہ ہن بھی جاری ہے. وہ ظالم جڑے چلے گئے نسل ان دی ہیگی ہے ممبر سنبھالے انہوں
سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂਦਾ ہے شمر دی اور یزید دی وکالت کرنی تو انہوں نے پیو کا کوئی ممبر ہے اتنے چلے جاؤ دفاع ہو جاؤ. حسین دے نانے کا ممبر ہی سنبھال کے تھی حسین دی مخالفت کر دی. یزید دی تعریف توبہ توبہ تو ظالم بالکل اللہ دی مار وگی انہوں یہ اس لعنت جو حصہ لے رہا ہے نا وہ ظلم کر کے مر گئے تو کی لبنا تھی خواہ مخواہ دی وکالت کر دی. اس دوران ہی ایک سوال بہت اچھا کہ میرے اس پتھر پھینکنا سمندر سے لہراں پیدا ہوئی. لوگ امن نہ نہیں بیٹھے، مولوی بھی ہلے، جگہ جگہ تحقیق شروع ہوا، طالب علم بھی آ رہا ہے، گل ہو جائے گی انشاءاللہ ننگی. میرے نام مارچے نیکی اگر لکھی گئی نا کہ حسین مظلوم دی میں حمایت کی ہے جدوں کہ انہوں نے پردہ پاتا سی بکی جاندے سی بنے جی کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. گل بڑی ہے تسی آندے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. ہر سال مرن ہر سالے بحثاں کیوں کر دے یزید دے حق دی جدوں گل ہی کوئی دفاع کرو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ یزید نہیں دینا ترلا نہیں گل تے ہے تمہیں بھی پتا بھی ایڈی چھوٹی موٹی گل ہوئے در سالے کالے کالے کہڑی ضرورت تڑا تر آ رہا ہے کہ سیدنا یزید دا قصور کوئی نہیں ظالم ہے سر. تو خیر پچھلے جمعے تو بعد اپنے ایک دوست ہیں انہوں نے بعض علماء حضرات دا سوال میرے تک پہنچایا. اے ٹھیک حق ہے ہر شخص نوں بھئی تسی دو شاہاں دا حوالہ دیندے جی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دی پہلا ہی خبر دیتی گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں حدیث کوئی نہیں ہے ضعیف ہے. دوسری جڑی بے رسولہ نے اس وقت غمناک ویکھیا رسول کریم علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے داڑھی مبارک خاک پئی سی شیشی سی یہ بھی انہوں نے کہا نہیں کوئی گل. اتنے راتی میں بات سی ایک جگہ مقام اہل بیت تے تقریر ہوئی ہے. مینوں خوشی ہوئی بے قید حدیث عالم نے اپنی مسجد دعوت دے کے میرے کو اس موضوع سے بات کی ورنہ انہوں نے لپیٹ دیتا ہوا ہے اہل بیت کا صفحہ پڑھ دیتا ہے انہوں نے اور ہی قصے کرتے رہیں گے. اور 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے بہت لمبی بات ہوئی ہے اور نال سوال جواب. تو یہ سوال جڑے ہے یہ بارے سن لو کئی چلاکی کر دے بڑے بڑے جامعہ بیٹھے جبے پائے بے جڑی کمزور سند ہے نا وہ واقعہ کسی کمزور راوی نے انہوں پھڑ لیں گے دھوکھا دین لی یا ویکھو جی راوی ضعیف ہے بالکل مینوں پتا یہاں تو زیادہ پتا بھی کہڑا یہ چینل ضعیف ہے مگر جڑیاں صحیح پکیاں لوہے چلی بڑا جاندے چلاکی کرا ویکھو جی ضعیف نہیں. میں تھوڑے سامنے تازہ ریکارڈ کرا دینا چاہنا بس زندگی دا پتا کوئی نہیں ہے باتاں مٹنیاں نہیں چاہیے. فرزند رسول دی جڑی نا لاش انہوں خراب نہیں ہون دینا وہ عزت کرنی ہے. اللہ دے رسول دا بیٹا وہ جنت الفردوس رسول کریم علیہ السلام آئے حضرت فاطمہ علی دے گھر مشک لٹکتی سی. حضرت حسن اٹھ پائے نانا جی پانی چاہیے آپ نے پانی کڈیا انہوں پڑاؤن لگے. حضرت حسین اٹھ کے چپٹا ماریا آپ نے پھر پرا ہو جا. تو حضرت فاطمہ کہنیاں یا رسول اللہ معلوم ہوں تو انہوں حسن زیادہ پیارا فرمایا نہیں فاطمہ یہ گل کوئی نہیں انہیں منگیا پہلا تے نال اسے فرمایا کہ میں اور اور دونوں بچے تے جڑا بسترے تے پیا علی فی درجۃ واحدہ پھر جنت اسی قیامت دے جنت ایک تھان تے ہونا تسی تھلے تھلے کوئی نہیں ہونا جتھے میں ہونا اتنے تسی چارہ نے ہونا. کیوں اللہ دے بندیاں نال تسی دشمنی کر کے خدا نو ناراض کر دی. تو حدیث پاک دے بارے یہ حوالے بالکل ہونے چاہیے تاکہ فریب اور چال جڑی نا یہ ختم ہو جائے. 821 اور 822 نمبر ہے نا حدیثاں دا دوسری جلد ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ وہ پہلی روایت ٹھیک ہے مشکات لکھی وہ ضعیف ہی ہے مگر دوسریاں جڑیاں وہ پکیاں انہوں دی گل بھی کریں جی. ضعیف کی ہے دیکھ راوی بیان کردہ کہ حضرت ام الفضل رسول کریم علیہ السلام دی ساڑی بھی ہے لبابہ نا آئے دا لبابہ بھی رکھیا کرو اور باب رہے سر جو کنجریاں دے نا ایکٹریساں دے نیک نا یہ ساریاں پینا وڈیاں وڈیاں بندیاں دے کر سی. ہر سردار سی اپنے قبیلہ بنو مستلق دا وہ جو رسول اللہ نو میمونہ ملی اور حضرت لبابہ حضرت عباس دے کر سی چاچے دے دجیاں بھی اسی طرح سرداراں دے کر سی. لوگ کہیں سی بے حارث دی بیوی نو یار جہو جے داماد ملے یہو جے کسے نہیں ملے. پر لبابہ ابو الفضل ام الفضل آندے انہوں کیونکہ حضرت عباس دا وڈا بیٹا فضل سی ام الفضل فضل دی ماں نا لبابہ انہوں نے لکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کو آئیاں آکھیا اللہ دے رسول میں ایک بڑا برا خواب اج رات ویکھیا. کہنیاں وہ کی ہے یہ بیان ہوندے طاہر القادری صاحب بھی چھاپ دے سارے جڑا کمزور اور ہی پیش کرنا چاہیے پکا کرنا چاہیے. فرمایا حضرت ام الفضل نے یا رسول اللہ خواب سے بہت برا کی میں بیان کرا کیا دس سے جی فرماؤں میں ویکھیا کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا کٹیا گیا اور وہ میری گود دے اندر آ گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا تو بہت اچھا خواب ویکھیا یہ پریشانی والی گل کوئی نہیں یہ خواب اچھا فاطمہ دے امید ہے اس تو انشاءاللہ انہیں بیٹا جننا وہ بچہ تیری گود چھوڑا.
چنانچہ حضرت فاطمہ نے حضرت حسین دینے تو فرماؤں ام الفضل میری پھر گود آیا، میں ہی کھڈاؤندی سی، میں ہی سنبھالدی سی۔ تو ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی تو حضور دی گود رکھ دیتا، تو میں ویکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گود جنت میرا دھیان پیا تو رسول اللہ دی اکھاں چوں آنسو بہندے سی۔ تو میں آخیا اللہ دے نبی یہ کی کرا تے میرے ماں باپ قربان، انہوں نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سی تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا بچہ جڑا تہاڈی امت نے انہوں قتل کرنا۔ میں کیا پھر اے بچہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے، اور سرخ رنگ دی مٹی بھی اتوں دی مینوں دیتی۔ اتنے اینا ہی بعد کئی کتاباں جب پھر انہوں نے شیشی بند کر لی اور روزانہ ویکھدیاں رہندیاں سی۔ آپ نے فرمایا جب سرخ ہو گئی نا ادوں تو سمجھنی حسین قتل ہو گیا۔ جس دن پھر آپ شہید ہوئے نے ویکھیا واقعی وہ مٹی جڑی سی سرخ ہو چکی۔ یہ اخباراں طاہر القادری صاحب اور بھی کئی لکھ دے، یہ واقعہ نہیں صحیح، یہ واقعی یہ گل ٹھیک ہے۔ امام حاکم نے آخیا صحیح علی شرط شیخین کہ بالکل بخاری اور مسلم دے معیار یہ روایت وتکب الذہبی بقولی۔ امام ذہبی نے آخیا تھلے حاشیے کہ نہیں حاکم تیری غلطی ہے، کل تو بالمنقطع صحیح۔ یہ روایت دو خرابیاں جیاں، یہ جڑا بیان کردہ کہ شداد یہ بھی حضرت ام الفضل نہیں ملیا، بعد چیا یہ کی پتا ام الفضل کو کنے سنی ہے گل۔ کہ دوسرے راوی فإن شداد لم یدرک الفضل ام الفضل، شداد ام الفضل نو ملیا کوئی نہیں، بعد دا بندہ۔ دیکھو کڈی باریکی نہ سپریم کورٹ نہیں انویسٹیگیشن کر سکتا جنی حدیث دے عالم نے کہی کہ شداد ابن عبداللہ ام الفضل تو بعد دا ہے۔ وہ محمد ابن مصب ضعیف، کہ جڑا محمد میں نصب ایک راوی ہے یہ بھی ضعیف۔ اے صحیح ہن سننی ہے لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علیہ قبلہ۔ میں سلمہ رضی اللہ فرماؤں ہیں میں حجرے چ گئی، رسول اللہ نے ویکھیا روندے سی، پوچھا فرمایا ہنے میرے کو ایک ایسا فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلا کبھی بھی نہیں آیا، پہلی باری اطلاع دینا آیا۔ ایڈی وڈی گل سمجھی گئی جنہوں سمجھا گل ہی کوئی نہیں، تھوڑے شہید ہویا کہ اطلاع دینے واسطے فرشتہ آیا خصوصی۔ حسین بھی شہادت تو عام بنانا چاہتے۔ مینوں یاد آتا کہ حضرت معاویہ رضی نے کوئی خط لکھیا حضرت علی رضی نے بھئی یار کوئی گلاں نہیں نسلاں نسلاں، انہاں آکھا کم کر، کوئی بندے دے پتاں والی گل کری دی ہوندی ہے۔ اینی دنیا شہید ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی نے سید و شہداء کیا، اور میرا چاچا جدوں ماریا گیا حمزہ ابن عبد المطلب حضور نے انہوں کیا۔ لوکاں دے بازو بڑے کٹھے گیا، اللہ کے رسول نے کہنے آخیا میں انہوں پر دیتے رب نے، میرا بھائی جعفر شہید ہویا، وہ بازو لوگوں نے کٹتے، حضور نے فرمایا اللہ نے انہوں فرشتیاں کی طرح دے پر لاتے اور جنت چڑھتا۔ وہ جعفر تیار ہے، اور وہ پت عبداللہ جو سامنے آتا صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر آتے سی، اے تیار دے بیٹے تیرے سلام ازل جڑا ہے جڑا داں پر فرمایا تے جے تیسرا جڑا نا اپنی تعریف منع نہ ہوندی تینوں میں دسدا اپنا لکھدا تے جڑے مومن ہیں انہاں دے دلاں نوں ٹھنڈ پی جانی تے بے ایمان جڑے انہاں نوں اگ لگ جانی، مگر میں اپنا نہیں لکھوں گا کہ حضور نے میرے بارے کیا اینا ہی سوچ لا تے حمزہ نوں سید و شہداء کہ تیوں نہ نسل کوئی نہیں، نسلاں چنیاں رب دیاں۔ اے سورہ آل عمران پڑھو، اور جی موتی چنے ادا رب نے چنیا، دوجے پتھر اعتراض کرن دے یہ کی سی، اللہ نے جب چنیا تینوں ٹھڈ پیڑ ہوندی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن لیا، لوگاں کئیاں نے آکھیا کلمے پڑھے وچوں نہ ٹھیک، کہنے گے رسول اللہ کی ہے؟ رسول اللہ اس طرح ہی جی اچھا پودا اروڑی چ اگا، گندگی کا ڈھیر ہوں نا جسے گندگی انہوں اروڑی آتے، پر میں جی اروڑی چ اگا ہوں خاندان کوئی نہیں نکھیدی ہے حضور چنگے۔ اور اتنے تھی کئی باری سن چکے مائی حلیمہ کا قصہ بھی کسی بے ایمان نے کریا کہ سناؤ کہ لوگ لین آئے تو سارے جڑے ویخ ویخ کے چھڈی جان دائیاں بھی وہ یدو جی یتیم میں انہوں نے کی دینا لینا۔ حضرت حلیمہ بھی آدھے چھڈ گئی تھی، مڑ کے جان لگیا انہیں اپنے خاوند نے آخیا لبا کوئی نہیں، چلو یہ ماڑا چنگا رہی جائے، توبہ توبہ کوئی دادا خواب کرو، اللہ تو ڈر جاؤ۔ رسول اللہ تو وڈا کوئی مکے چ ہے سی، وہ دادے تو وڈا کوئی سردار اتنے ہے سی، اگر باپ نہیں سی زندہ عبد المطلب مر گیا سی سید البرتا، وہ کہو جی گلا کرتے جی خاندان ہی کیا گزریا سی، سب بے ایمانہ دیے کریں۔ تو اللہ کے رسول جدوں سنیا آ پھر ممبر تے تشریف لے گئے، ممبر تے بہ کے آپ نے فرمایا کون ہے میں؟ لوگوں نے آخیا تسی محمد رسول اللہ۔ آپ نے اس دن گل ہی سمجھانی تھی میں رسول اللہ ہور گل ہے مینوں پہچانو، فرمایا میں محمد ابن عبداللہ اور ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم، میرے خاندان دیکھو روندے جے روڑی چپکا۔ اور نال فرمایا صحیح مسلم واسرہ بن اسکا حضور دے صحابی بیان کر دے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے انے بیٹے سے انہوں نے اسماعیل نو چنیا، اسماعیل بھی بہت شاخاں ہوئی انہوں نے قریش نو چنیا، قریش چوں بنو ہاشم نو چنیا، تے بنی ہاشم چوں مینوں رب نے چنیا، گاہ تو گاہ رب چن چن کے نچوڑ کردا آیا، تسی یہ ہو جاتا نے دیں
اگر گوئی کہ علی خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ کن تو رائی ہون رونا تو کوئی جٹ ہون ماندا میں باجوا جا کے ویکھ محمد رسول اللہ دے خاندان تینوں عقل آوے ذریتم بعضها من بعد اللہ سورہ آل عمران چاہتا نہیں کہ یہ شاخ ہے نسل جڑی ایک تو گاں چلی آتی ہے یہ ایویں وارا لوگوں اللہ دے جاتا کدی بھی نہیں ہویا دفعہ جزوں پوچھیا اللہ کے رسول فرمایا ایسا فرشتہ آیا کدی نہیں آیا میں نے اس فرشتے نے کہ نبنا کہا تھا حسین مقتول کہ اللہ کے رسول تہاڈا بیٹا حسین شہید کرتا جانا وین شیتا رہے تو کمن تربت الارض اللہ یختلف ہے اور اگر تسی چاہتے جے تو زمین دی مٹی کھاؤ گل وہی ہے مگر وہ بیان کرنے والے کمزور قال فخر تربت الحمراء سرخ مٹی بھی نکل کل تو وہذا اسناد صحیح ہونا لا شرط شخر ات اعتراض سی فرمائے حدیث صحیح بخاری اور معیار کے مطابق وہی راوی ہے اس سے پائے بالکل صحیح اور کھڑی ہے وقال الحسمی رواہ احمد رجال و رجال صحیح بالکل پکے اور ٹھیک ہے اور دوسری علی گواہی حضرت انس رضی اللہ عنہ دیتی ہے اخرج احمد اور تیسری حضرت علی رضی اللہ فرمایا بیان کردہ حضرت علی رضی اللہ ساتھی نجی جڑا آپ دے وضو دا انتظام کردا سی کیا سی حضرت علی رضی اللہ جا رہے سی جنگ صفین حضرت معاویہ رضی اللہ جنگ سی تے جس ویلے نینوا پہنچے ایک کربلا دا سلمان مہینہ تو حضرت علی رضی اللہ اتنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کئی بار آخیا اسبر اللہ عبداللہ اسبر اللہ عبداللہ امام حسین دی کنیت سی انہوں دا نام سی ابو عبداللہ کہ ابو عبداللہ صبر کریں اسی حیران ہو گئے اتنے حسین دی گل کی ہے صبر اس نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کو ایک دن گیا حضور دی اکھاں جو ٹپ ٹپاں سے بہندے اور حضور پاک نے یہ گل مینوں سنائی کہ ایداں فرشتہ آیا اور انہیں مینوں خبر دیتی ہے اگے پھر لکھ دے ثم ذکر من حدیث ام سلمہ و بطفیل و اسناد حسن 821 اور 822 نمبر یہ پڑھنا تاکہ یہ جہ پروپیگنڈے نہیں ایویں مولوی صاحب کر رہا کوئی نہیں صحیح جے انہوں دی قسمت ہدایت پا جان جے دلاں تے مہر لگ گئی ہے تے اللہ تعالیٰ ہی انہوں توڑ سکتا نبیاں نوں رب کہتا بھی تواڈے وسو یہ گل باہر ہے مہر نہیں توڑ سکتی اسی طرح ہی دوسری روایت اتنے بھی انہوں بہت موقع مل جاتا جہی روایت ترمذی شریف لکھی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا حضور نوں اس طرح غبار پیا سی سارا سی شیشی سی وہ نہیں ٹھیک وہ سلمہ راویہ اور سلمہ جڑی مجہولہ اے ہوشیاری دی گلاں کر رہے جتنا وکیل کر رہے ہیں جج نوں کتاب تو تھا وکھاؤنا جب اپنی گل نکلی دوجی دکا لینی بھائی سلمہ مجہولہ دا پتہ سانوں بالکل جاننے ہیں بھی حضرت ام سلمہ والی جڑی ضعیف ہے مگر دوجی جڑی وہ تسی کیوں لکھاؤں دے ابن عباس دی جڑی صحیح وہ کیوں نہیں پیش کر دے وہ دا حوالہ دے رہے اور اتنے حاشیے بھی اے زمانے دے امام النواصر دے جڑا بالکل یزید نوں رحمت اللہ علیہ تو سوال ہی نہ کہندا اور امام حسین دے خلاف لکھدا قرآن وہ جڑا سعودیہ بندا یہ وہ دی مہربانی ہے وہ دا ہی سمجھو حاشیہ اور وہ دا ہی سارا بیان وہ دے پڑھنا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کی کیا تے کی نہیں مگر ام سلمہ رضی اللہ دی گل دے بارے دسی ہے کہ وہ حضرت ام سلمہ دا جڑا واقعہ بیان ہوندا او دے سلمہ بیان ہوندی ہے جنہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا کہ ابو رافع دی بیوی سلمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھی سی اور وہ دی بیوی سلمہ نے رسول اللہ دے بچے ابراہیم نوں جدوں پیدا ہوئے دائی ہو سی وہ بڑی شان والی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذہن چاہیا بھی وہ سلمہ انہوں نے کیا حدیث بالکل ٹھیک ہے مگر دوجے عالمہ نے کیا بھی اتنے ملا علی قاری جیسے عالم نوں بہت مغالطہ لگ گیا وہ سلمہ ہو رہا یہ سلمہ جڑی ہے بکریہ مجہولہ یہ تو ایک راوی رضین چھان بین ویکھو جنہوں نے پرویزی دے جڑے ہوتے ہیں نا جنہاں استنجا بھی نہیں کر جی حدیث کی ہے تسی جدوں پڑھے ہی نہیں تانوں کی پتہ حدیث کی کوئی گل ہے تو لیا اسی تانوں چھان بین کر کے وکھا دیں گے بھائی ایڈے پریشان کیوں دے جڑیاں نہیں صحیح وہ پہلے ہی چھٹ جائیں تہاڈی تکلیف کرنے کی لوڑ نہیں علماء کو ستے سی مگر اتنے ایک ہور اعتراض کر دیں کہ حضرت ام سلمہ تو اسے زندہ ہی نہیں سی میں آ جھوٹھی تہاڈی گل پہلی ٹھیک ہے بے راوی جڑا عورت مجہولہ مگر جڑا تسی کہندے حضرت ام سلمہ تو کدے زندہ وفات بالکل جھوٹ جاہل لوگاں دیاں گلاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس تو بعد بھی زندہ رہیاں مکہ معظمہ دے چڑھائی یزیدی فوجاں نے کیتی جدوں کربلا تو بعد حضرت عبداللہ بن اسے زندہ صحیح مسلم دے اندر تو اس سے ہوندا کی ہے پھر جڑے رسالے پڑھی پھردے ایتھے میرے دوست اسحاق بٹ صاحب حج کر کے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انہاں نے ایک شیعہ دوست سی وہ گل بات چلا لی ملازم حسین سے آ رہے بالکل عالم عربی کتاباں دے ٹھہر ہے وہ جاہلاں چوں نہیں نہ گھوڑیاں گھراں دے منن والا عالم فاضل بندہ وہ گل کر کے اسی آ رہے سی ہمدانی صاحب ایک شیعہ ہی سی وہ اپنے بوستان زہرا سیکورٹی تے سی
وہ نال سی راج سید ایوب شاہ صاحب اپنے مناظر عالم اہل حدیث وہ بھی سی. وہ ہمدانی نو آدھے بھی تسی یہ کیوں ماتم کرتے جی ادا کی شکل بنا. انہیں آخیا یا رسول اللہ دی سنت. کہنے لگا یہ کہڑی سنت. انہیں آخیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے ویکھیا تو اس طرح حضور نو سی بھی آپ دے سر مبارک سے بھی مٹی پئی سی, داڑھی مبارک سی, شکل آپ دی جڑی سی بالکل غم نہ پڑی سی, شیشی پڑی سی. اس تو اسی حضور دی شکل بنا لی تو مارا کیتا. یہ شاہ نو جواب دینا چاہیے بے دا راوی جڑا ہے عورت مجہولہ یا نہیں صحیح یہ بجائے شاہ نے کیا بھائی جی ام سلمہ رضی اللہ دیندا ہوئے نا اس وے تو میں شیعہ ہو جانا. اسی روڈ سے ترے آتے سی, بدل سی, تھوڑی تھوڑی کڑیاں پیندیاں سی, ملٹ مدینہ. ہمدانی کیا لگا میں تینوں ثابت کروں گا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اسے زندہ. شاہ کہی جاوے بھائی نکل آئی نہ زندہ تو میں شیعہ ہو جا. میں جب بہت ہی پکا ہوتا گیا نا پچھوں چونڈی وڑتی. ہمدانی نے نہیں ویکھیا وہ چلے گیا. بادشاہ اور مینوں آ گئی تو چونڈی کہ میں تو تے شیعہ ہو گیا تیرے تو شیعہ ہونے سے کوئی قدر نہیں تھی. کیوں ام سلمہ رضی اللہ فوج نہیں میں کہڑا کنجراں دا بالکل لوگوں نے لکھ کے رد کیتا بھی یہ جھوٹیاں گلاں ام سلمہ رضی اللہ زندہ. میں چل ہونے میرے نام مسے تینوں کھاواں بھی یہ جڑے 59 دے کال ہے رد کیتے بالکل غلط گل ہے. ام سلمہ زندہ سی. ابن حجر دی تہذیب التہذیب پڑھ صحابہ پر کہنے لگا توبہ. میں تو مولوی صدیق صاحب نے اللہ لکھا میں مولوی صدیق صاحب پڑھ کے جڑا اگے تر بنا انہاں شیعہ ہی ہونا. پھر اور کی ہونا. بندے خدا دیو کوئی کتاباں پڑھیا کرو تو انہوں پتہ لگے کہ اصل دین کی. تو خیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کوئی گل نہیں بھی حضرت ام سلمہ اس میں زندہ نہیں سی. اصل گل ہے بھی یہ انہوں تو بیان کرنے والی عورت سلمہ بکریہ مجہولہ یہ نہیں ٹھیک. مگر ابن عباس والی جی میں اتوں بکھائی نا اسی طرح ہی ہے کہ حضرت ام سلمہ جی دوجی روایت ٹھیک ہے اور جڑی حضرت ابن عباس والی ٹھیک. یہ سن لو حضرت ابن عباس فرماؤں دے 246 صفحہ تنقیح الرکوات چوتھی جلد اتنے مشکات شریف تھلے انہاں دے حاشیے. مکرنا ہوندا تے مکر جاندا بڑا اس دور وچ وڈا ناسبی ہے. دشمنان اہل بیت جڑا دشمنی اہل بیت نہ کرن دین سمجھدا اور جا کے بچہ میرے نے تنگ کردا گل نہیں کوئی آئی کتاب کٹ کے وہ آخیا بے ویکھاں کٹ کے پلے ہے تہاڈے کہڑے رستے سے چل رہا جی تسی سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ حسین باغی خدا تو ڈر دو. میں وہ حاشیہ پر ابن عباس فرماؤں انہو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم من نصف النہار کہ میں ادھے دن دے وقت یعنی دوپہر سی خواب جس طرح آدمی ویکھدا اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھے. اشعث اغبرا بیدہ قارورۃ فی یدہ. رسول اللہ دے بال بکھرے سی سارے بدن تے مٹی سی ہاتھ سے شیشی. قلت بے ابی وم انت ومی ما ھذا. میں کہا میرے ماں باپ حضور تو واری ہو جان یہ کی حال ہے شیشہ کیا ہے جڑا پڑیا خون دا تہاڈا حال یہ ہویا. قال ھذا دم الحسین و صحابی. فرمایا حسین تو دے ساتھیاں دا خون ہے. ولا مزل التقط منذ اليوم صبح تو اکٹھا کر لیا خون گردا میں اکٹھا کر لیا. فاوصی ذلک الوقت اجد قتل ذلک الوقت. ابن عباس نے فرماؤں ویکھو کتھے کربلا سی. حسین عبداللہ بن عباس مکے سی کوئی خبر نہیں کوئی ریڈیو نہیں کوئی آن والا نہیں کئی مہینے ہو چکے اتنے کوئی خبر نہیں بس کافرے نہ کی بنی. فرماؤں وقت میں نوٹ کر لیا کہ دن کیڑا اور وقت کیڑا. فاجد قتل ذلک الوقت. جب یہ بیچارے شام تو لٹے پٹے واپس آئے میں ویکھیا پوچھیا بالکل وہی گھڑی سی اور وہی دن کا ٹائم سی عاشورے کا ہی دن سی جدوں اتنے امام حسین شہید ہو رہا سی رسول اللہ دی روح پاک تے گزر رہا. اور تذکیر الاخوان وہابیاں دے گرو کنٹال جرن دی اینی بدنامی لوگ آندے جی اسماعیل دے لعنت بغیر سی یار سنت نہیں ہو سکتے. انہیں اس ویلے لکھا بھی یار یزید پلید اور ساتھیاں نے جو کوئی ظلم امام حسین کیتا یہ تو تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ اللہ دے رسول دی روح نو اسے کی تکلیف پہنچ. اس حال سے ویکھیا ابن عباس نے تو ہوں بھی آدمی نو نہیں چاہیے بھی وہ خوشیاں مناوے نچدا پھرے اس دن اگر ہور کچھ نہیں کر سکتا. مولانا اجروی تھانوی لکھ رہے کدی کدی تے صحیح قسم دے واقعات سن کے غمگین ہو جا حضور دے غم پروں سوچا کر بھی اللہ دے نبی نو دکھ دیتا لوگوں نے. اس حاشی دے اندر پھر بالکل لکھ دیا بے روایت صحیح ہے پکی ہے. وقال دکتور محمد خلیل حراس فی تعلیق علی الخصائص الکبریٰ للسیوطی. عام سیوطی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ جہاں انہوں نے پیش گوئیاں بھی حضور دیاں لکھیاں اتنے حاشیہ لکھا ہے
عرب عالم نے خلیل حراس نے سارے حدیث لکھ کے آخر تے لکھدا تے بہت ساری چیزاں دے لوگوں نے وچ وضا بھی لئیاں مگر قد یکون القدر المشترک بینہما صحیح کچھ ایسی ہیں جڑا انہاں چ کامن ہے معاملہ مشترک وہ صحیح ہے وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر بمقتل الحسین من بعد كما اخبر بقتل كثير من الرجال اے گلاں دا بالکل ٹھیک ہے شک شبہ کوئی نہیں بے جویں ہور کئی اصحاب دے بارے حضور نے دسیا سی کہ شہید ہوگا جویں عمار بن یاسر آپ نے فرمایا کہ عمار تینوں ایک باغی گروہ قتل کروں گا تو جنت ال سدیں گا دوزخ وال سدیں صحیح بخاری مسلم سب تو اینا بڑھا ہویا ماں سمیہ اونٹا نہ چیر دیتی ابو جال نے باپ یاسر مار دیتا ہے رہ گیا سی مسجد بندی سی لوگ ایک ایک پتھر لے آنے دو ٹوے حضور نے مٹی چاڑی مگر نال ہی وہی دیر اندے مسافر میں وہ ابن سمیہ اور سمیہ دے پتر افسوس والی گل ہے میں تو اینی دین دی خدمت کردہ تک تل کل فیاتر باغی چولا ایک اٹھنا جنے حضرت معاویہ ہی ماریا فخر کیتا ہے تے بعد چاہندا سی قاتل ابو الغابیہ دربار دے دروازے تے آندا تے مرحبا کہندے سی انہوں اور اعلانیہ آندا سی کہ قاتل عمار حاضر ہے انعام دیندے سی برابر بٹھاوندے سی رسول اللہ باغی تولا کہے اور دوسی تولا کہے تے انہوں انعام دیندے پھر تو فرمایا کہ گل جڑی جویں حضور نے ہوراں دی خبر دتی قد اخبر آوے مقتل حسین اے دے شک شبہ کوئی نہیں کہ رسول کریم نے امام حسین دی شال دی خبر دی باقی وہ سال کیڑا ہونا جگہ کیڑی ہونی یہ اللہ کو علم ہے اس تو کوئی پک نہیں ہونی ہے اللہ بہتر جانتا مگر خبر ہے وَيَكُونُ الْوَضْعُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي التَّفَاصِيلِ فرماؤں جڑیاں لمیاں چوڑیاں گلاں ہونا ٹھیک ہے لوگوں نے کئی جال سازیاں بھی کر لئیاں مگر اتنی بات دل تے لکھو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دس کے کیا سی کہ اتنے جدو ایک عام آدمی سوچتا کئی بچے میرے کو آتے مولوی صاحب حضرت حسین تے پڑے دل گردے بڑا جنہیں بچپن سن لیا کہ میں جڑی عمر گزار رہا میرا ٹھیک دن موت کی طرف جا رہا میں نے تمہیں دسا جب تھی اگلے جمعے تے مر جانا پہلا ہی مر جانا کس طرح انہیں اولاد جانی دے جہاد کیتے حج کیتے بڑے حوصلے نہ بیٹھا رہا پتہ سارا ہی ہے اور میدان کربلا نو جاندیاں بھی کثرے بنی مقاتل تے پہنچے رستے منظر آئی ذرا اونگ آ گئی بالکل اکھاں جیسے کھولیاں تے بار بار انہاں نے لا کیا بیٹے بڑے نے علی اکبر نے کیا باجی کی ہویا فرمایا بیٹا میں خواب دیکھا کہ ایک اونٹنی کا سوار ہے کہہ رہا القوم یسیرون والمنایا تسیر و مام کہ یہ بیچارے ٹرے جاندے ہیں اور انہاں دی موت انہاں دے نال نال چلی جا رہی اے موت نوں بیٹا چلے جا رہے تو اب بیٹے نے پوچھا ابا جی لسنا الحق اسی حق تے نہیں فرمایا بیٹا اس خدا دی قسم جت تو سوا کوئی خدا نہیں حق تے کوئی شک نہیں تے بیٹے نے آکھیا ابا جی اگر حق تے ہیں تے پھر جڑی موت مینوں شاید تو پیاری آپ نے فرمایا پتر تیرے جیسے بیٹے دی مینوں اللہ کو تمنا تھی مینوں خوشی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا بھی موت نو اسے شوق نہ قبول کر رہا جنہیں شوق نہ میں قبول کرا اس طرح علامہ اقبال فرمایا کافر ساڈے جہاد نو روندے ہیں تے خود کچھ حملے نہیں روندے انہاں نو کون سمجھا بھی انہاں نو کتنا ڈک سکدے جڑا آپ بن کے جانا مر جانا انہوں تسی کی ڈرا سکدے موت دا کوئی بگاڑ سکدی فرمایا مومن دا سن لا جنگ اقوام جہاں غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبری بش دیاں جنگاں بریر دیاں جنگاں جہان لٹن لی ہے تیل قبضے چ لے لو سونے لے لو جنگ اقوام جہاں غارت گریز دنیا دی قوماں دی لڑائیاں لوٹ مار ہے جنگ مومن سنت پیغمبری مومن دی جنگ پیغمبراں دا طریقہ دل چینا ہی آ گیا نا بے کو تو رسی لیاونی ہے حضور نے فرمایا کتے دی موت مرے گا جے لونڈی بھی گیا جہنمی ہو جائے گا جے بہادری دکھاؤں گیا دوزخی جے میں نماز خلوص نہ پڑھے دا کہ لینا دینا کچھ نہیں جان اپنی دینی ہے دنیا تو برائی نہ ہٹانا فساد نہیں ہون دینے خرابی نہیں جنگ اقوام جہاں غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ مومن چیز ہجرت سے ہوئے دوست کڈا نقطہ جہاد دا فرمایا اور آندا بیوقوفو مومن دی جنگ کی ہے کہ ہجرت کر کے اس دنیا تو یار ورنوں چلے جانا دنیا چھڑنی فانی خدا دے سامنے پیش ہو رہا جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست ترک عالم اختیار کوئے دوست این کمی دنیا کو لت مارنی پینا روندیاں رہ گیا بچے روندے رہ گئے ابے پھڑدے رہ گئے انہیں آخیا سب گلاں ٹھیک ہے جنت بلاؤندی ہے خدا آواز دے رہا ترک عالم اختیار کوئے دوست دنیا چھڑ دیتی اور یار دی گلی انہوں نے مر لیا کاسنا دانت جو شہیدین اکتارا اقبال رہا سوائے شہید دے اس گل دوجا نہیں سمجھ سکتے جنہی مرضی کتاباں پڑھے جنہیں پتہ نہیں لگتا موت تو ڈرنا ہی ڈرنا
کس نہ دانت جو شہیدی نکتارا کو بخون ہے خود خریدی نکتارا. وہ اپنے خون نال اس نقطے نو سمجھدا جان دیندا تو دے سامنے گل آندی ہے کہ کوئی نقصان تے کچھ بھی نہیں ہویا ایک ادنا دنیا دی بجائے جنت چلا گئی. اس پاروں حضرت حسین انہوں نے ساتھی مستمیتون عربی زبان دے خود موت نو لبے سی. اس تو موت نو ڈرا نہیں سکتی. میدان جدوں مبارزہ شروع ہویا عرباں دا طریقہ سی ایک ایک کر کے ایک ایک ہونا شروع ہوا ٹکڑے ہوندے جاندے. یہ شہباز سی مرن تے تلے سی ٹکڑے کری جاندے. عمر بن سعد نے کہا کم بختو یہ لوگ موت کی تلاش چاہے یہ خود مرنا چاہتے یہاں کیوں میدان چھڑنا کیوں یہاں لڑنا یہاں تمہوں مکائی جانا ایدا گل کوئی نہیں بنتی یکدم حملہ کرو. ہاں پھر وہ مبارزہ چھڈ کے یکدم حملہ ہویا وہ بہت ساتھی شہید ہو گئے. زور دی نماز تک گنتی دے بندے رہ گئے. اسی چنگے پڑے نمازاں نہیں پڑھتے. حسین نو منن والے بھی سوچو تو دوجے بھی کہ نماز زور دا اول وقت شروع ہے زیادہ نہیں. امام دے مؤذن نے ابو سمامہ ساعدی نے آسمان ور دیکھا کہ سورج اب تو اگے لنگا. آپ نے کہا ابو سمامہ کی گل ہوئی؟ کہنے لگے امام دن تے ٹل گئی سورج اگے نکلیا. فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں سچے نمازیاں تو لکھے اس قیامت کی تینوں نماز یاد ہے. کہو انہوں نے سانوں نماز کی مہلت دین نہیں مانے. ظالم نے وقفہ نہیں دیتا. امام نے آخیا اچھا سعید بن عبداللہ حنفی دو بندے میرے اگے کھڑے ہو جاؤ جہے تیر آن اپنے تے انہوں نے چلتے رہو باقی پہ دو چار پیچھے کھڑا کیتا نماز شروع کر. انہوں نے ایک دوران نماز ہی شہید ہو گیا بیچارہ تیرانہ خون نچڑ گیا. دوجے نے بعد آخیا امام بچن کی تو امید کوئی نہیں اجازت دیو میں انہوں نے لڑدیا جان دے دیا نماز وہ سال چ نہیں چڈی. اس تو اقبال آدھے اور جڑا ہے فلسفہ نا کہ شہید دا بگڑدا کچھ نہیں ہے اس تنگ دنیا چو نکل کے نا پنجرے چو جنت جا وڑدا. مگر انہوں کس نہ دانت جو شہیدی نکتارا کو بخون ہے خود خریدی نکتارا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ. بالکل جزائے خیر دے اللہ پاک. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے میرے دینی پائی جنہوں نے رکا میرے تک پہنچایا بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. میں جو اخباراں پڑھتا سی دیر تو اس بات کا متمنی سی بھی کوئی ساتھی اس سلسلے آوے. شکر ہے اللہ نے انہوں توفیق دیتی آ گئے. بہت وڈی گل ہے جی طرف انہوں نے سانوں متوجہ کیا کہ ملک کے اندر جماعت الدعوہ کی طرف ایک دستخطی مہم شروع کر دستخط کر کے لوگ دے رہے بے جو دین سے تبدیلیاں اسمبلی کیتیاں تو جو ہے کر رہا ہے بشری حدود جڑیاں ہے کوئی نہیں ہے نویں زمانے کے مطابق نواں دین ہونا چاہیے. اسی اس تو بیدار ہے. اسی اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بالکل لعنت بھیجنے اس تندے سے اور انہوں دین دے خلاف سمجھے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے ہیں. اس دور سمجھو جہاد ہے بہت بڑا جڑا ہے لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحیح مشکور فرمائے اور لوگوں نے یہ توجہ دلایا جو اور کچھ نہیں کرنے دستخط ہی کر دیں یہاں سے لکھ جو قیامت دن اللہ منے کہ جدوں میرے رسول دے دین تے چھری چل رہی تھی یہ لوگ بیچارے جڑے انہوں کا دل سے چلتا سی یہ روندے سی بھی کی ہو رہا تو مسجد کے دروازے سے تمہیں ساتھی ملن گے کوئی بغیر دستخط تو نہ جاوے میرے کو بھی لیا میں دستخط کراں. اللہ تعالیٰ ساری حقیر کی جڑی ہے کوشش قبول فرمایا اپنے فضل و کرم نہ سانوں معاف فرمائے. ہے تو جرم ہی کہ ملک کے اندر کی ہو رہا اور اسی آرام نہ بیٹھے ہیں مگر یہ مہم بھی بہرحال دین کا ایک بہت بڑا تقاضا سی جڑا کہ اپنی نفرت کا لحاظ کرو احتجاج سے کرو. تو یہ اچھی بات انہوں نے کی ہے. میرے بھائی کا احسان سمجھو جڑا انہوں نے سانوں یہ توجہ دلائی دستخط کرنے اور دلوں جانو یہ اپنے دلوں کہو کہ جو کچھ بھی اللہ دے رسول دے دین دے خلاف ہو رہا اور کفار نو اور بے دیناں نو خوش کرنے دی کوشش اللہ انہاں حکمرانوں نو ہدایت دے کہ انہاں نو خوش کر کے تانوں کی لبا کنے تواڈے نال دے پھانسیاں تے چلے گیا کنے جہاز جڑے انہاں نوں مڑاتا انہوں نے کسے دے خیر خواہ ہے
جی اللہ کی کتاب سچی ہے جنہوں تم کتاب اللہ منو جانتی ہے بھی یہود نصارا تھوڑے دوست نہیں تھی کیوں انہوں چٹلاؤ جنہوں کے سجن یار بنتے جے نہ انہوں تو کچھ لبا کہ انہوں نہ لبنا توبہ کر تو یہ دستخطاں کی مہم سے حصہ لو اتنے بھی کرو اور ہور جگہ بھی یہ لے کے جاؤ اور جتھے جتھے دوست ملو توجہ دلاؤ بھی یہ اندر شریک ہو جاؤ رہے اے دوسرا اعلان سمجھو بھی اگے تے لوگ آتے رہے تو کو سائل بن کے اور اس لیے میں اپیل کرتا رہا اج تسی اپنے دلوں حاضر سمجھ کے یہ سوچ لو بھی اج خود اللہ تعالیٰ کو آیا انہیں قرضہ منگیا بھی مینوں بھی کو ادھار دینا قرآن پاک جدو آیت اتری تے یہودیاں کافراں نے بکواس کی تھی مسلمانوں کا خدا ہن غریب ہو گیا مگر قرآن نے ایسے انداز نہ منگیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میں لوگوں تو ادھار دے جے کوئی خدا نو بھی ادھار دینا من ذا الذی کوئی ہے جڑا اللہ نو ادھار دے تو ابو الدہداء نے پوچھا اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ ادھار منگتا تو آپ نے فرمایا غیر ظلوم ولا عظیم نہ اس پاروں منگتا بھی انہیں کہنا آپ مار لینا تے نہ اس پاروں منگتا بھی اس کو ہے نہیں تمہارے لیے کھاتا کھولیا بے وقوفو کر لو کچھ تمہوں کو انعام مل جائے حضرت ابو الدہداء نے آخیا 2 باغ ہے مدینے میرے کتلے پاسے تھلے اینے سب بوٹا ہے انہوں نے باغ کوئی دونوں اللہ دے رستے حضور نے آخیا نہیں بال بچوں لیے ایک رہن دے ایک انہیں آخیا پھر ادنا بچوں لی آلہ اللہ دے رستے اور جا کے اتنے ہی بال بچہ پھردا سی کھجوراں چوڑیاں دروازے تے کھلو کے آخیا ام الدہداء باغ گیا ایک کھجوراں چوڑی چو جو سیٹ تے آ جاؤ باہر ام الدہداء نے پوچھا اے ماواں سی تے باپ سی جنہاں امت بنی ہے ابو الدہداء کہدے ہاتھے بیچا فرمایا خدا دے ہاتھے ضامن کون ہے محمد رسول اللہ ملنا کی ہے جنت کھجوراں سٹیاں کیا رب تجارت کا مبارک ہوئے تینوں یہ سودا ہے تو چنگا سودا کس کرنا ہے سچا سودا اس پاروں کر لو مسجد تے مینوں کل بھی شریف صاحب دسیا اج بھی انہاں سویرے آخیا بھائی اج نہ کہ دی گل کرو کوئی 26-27 ہزار قرضہ ہو گیا بہت ساری چیزاں نویاں لگوائیاں اس وے کوئی ایک ادھا بھی پورا کر دے تو کارخانے والے یا فیکٹری والوں کچھ نہیں بگڑتا اللہ نو دے دیو اج دے دن اللہ نو قرض دیو تے انشاءاللہ جنت ڈیرے ڈیرے لگ جانے اے رقم پوری کرو پاویں مجمع چوں کٹھا کر دیو پاویں کوئی بعد اٹھ کے آگے کہہ دے میں بقایا دے دینا اے دے کے جانا جے میری تہاڈی جان دی خلاصی اللہ دی مسجد نو قرض تو بے باک کراؤ جنت الفردوس حاصل کرو فروری کا ماہ نام عفت قاری فقیراللہ صاحب سے حاصل کریں خدا کے نام سے جو ابتدا ضروری ہے تو زندگی کے لیے کربلا ضروری ہے بہت اچھا شعر عابد صاحب نے لکھا کہ رسالہ عفت بچیاں نہیں لے کے جایا کرو خواتین ہی لکھنی اللہ انہوں نے مدد فرمائے یہ بچیاں نہیں رسالہ کر تحفہ لے جا کرو میری ہمشیرہ سخت بیمار ان کی دعا کر دیے میرے عزیز وفات پاک ہیں انشاءاللہ مریضاں لی وفات شدیاں لی دعائے خیر کرنی ہے مغفرت دی انشاءاللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون